بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے۔ چیپٹر 4 ہے عاملین پیدائش۔ آج عاملین پیدائش کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، فیکٹرز آف پروڈکشن کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے تمام وسائل جن کی مدد سے انسان پیدائش دولت کا عمل کرتا ہے عاملین پیدائش کہلاتے ہیں۔ یعنی ایسے تمام وسائل جن کی مدد سے انسان پیدائش دولت کا عمل مکمل کرتا ہے عاملین پیدائش کہلاتے ہیں۔ معاشیت میں پیدائش دولت سے مراد کسی چیز میں قدر کا اضافہ کرنا ہے۔ مثلا جب لکڑیاں جنگل سے شہر لائی جاتی ہیں تو ان کے افادہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب بڑھئی ان سے فرنیچر بناتا ہے تو افادہ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بڑھئی نے لکڑی کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی قدر اور افادہ میں اضافہ کیا ہے۔ یہی پیدائش دولت ہے، اور عاملین پیدائش ان کی تعداد 4 ہے۔ زمین ہے سب سے پہلا عامل پیدائش، لینڈ۔ زمین سب سے پہلا اور اہم عامل پیدائش ہے، فیکٹر آف پروڈکشن ہے۔ اس کی مدد کے بغیر کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ عام طور پر زمین سے مراد سطح زمین لی جاتی ہے، لیکن معاشیت میں زمین سے مراد وہ تمام قدرتی عطیات اور ذرائع ہیں جو ہمیں مفت حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں وہ تمام عطیات شامل ہیں جو اس کی سطح کے نیچے، سطح پر اور سطح کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ ان عطیات میں جنگل، پہاڑ، دریا، آبشاریں، کانیں، آب و ہوا، سورج کی روشنی، بارش، بندرگاہیں، ساحل سمندر وغیرہ سب شامل ہیں، اور ہر ملک میں اشیاء کی پیداوار کے سلسلہ میں زمین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بہت سی اس کی تعریفیں مختلف ماہرین نے کی ہیں، لیکن مارشل نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ زمین سے مراد وہ تمام قدرتی ذرائع ہیں جنہیں قدرت نے انسان کی فلاح کے لیے مفت عطا کیا ہے۔ اس میں ہوا، پانی، حرارت اور روشنی وغیرہ شامل ہیں۔ پروفیسر فریزر نے بھی اس کی ایک ڈیفینیشن کی ہے، ان کے مطابق زمین سے مراد وہ تمام قدرتی ذرائع ہیں جو آمدنی پیدا کرتے ہیں، افادہ رکھتے ہیں اور لامحدود ہوتے ہیں۔ زمین کی چند خصوصیات ہیں، اکنامکس کے نقطہ نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ یہ قدرتی عطیہ ہے، اس کی مقدار مقررہ ہے، یعنی نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ، جتنی اللہ نے بنا دی ہے بس اتنی ہی ہے، کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس کی زرخیزی میں فرق ہوتا ہے، بعض جگہوں کی زمین زیادہ زرخیز ہے اور بعض جگہوں کی زمین کم زرخیز ہے، اور اس کی زرخیزی جو ہے فرٹیلٹی محدود بھی ہے۔ بار بار کاشت کرنے سے زرخیزی میں کمی ہوتی ہے، اور اس کے محل وقوع میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بعض زمینیں شہروں سے، مارکیٹ سے نزدیک ہوتی ہیں اور بعض دور ہوتی ہیں، اور یہ زمین جو ہے یہ ناقابل انتقال ہے، یعنی ہم اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، البتہ اس کے حقوق ملکیت ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم ایک زمین، پلاٹ، گھر وغیرہ کسی کو بیچتے ہیں تو وہ اس کا مالک ایک سے دوسرا مالک ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک سے دوسرے شخص کو اس کے حقوق ملکیت چینج ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسرے عاملین پیدائش کی نسبت زیادہ پائیدار اور دیر پا ہے۔ دوسرے عاملین پیدائش کون سے ہیں؟ محنت، سرمایہ، تنظیم، ان کی نسبت یہ زیادہ پائیدار اور دیر پا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی پیداوار محدود ہوتی ہے، یعنی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ اس سے پیداوار ہم نہیں لے سکتے۔ زمین کے بعد دوسرا عامل پیدائش ہے محنت، جسے ہم لیبر کہتے ہیں۔ عاملین پیدائش میں دوسرا عامل پیدائش محنت ہے۔ محنت سے مراد انسان کی وہ دماغی یا جسمانی کاوش ہے جس کے معاوضہ میں اسے زر یعنی روپیہ ملتا ہے۔ مثلا مزدور کی مزدوری، کلرک کی تنخواہ، پروفیسر کی تنخواہ، ڈاکٹر کی فیس۔ لیکن اگر کوئی کام بلا معاوضہ کیا جائے تو وہ معاشیات میں محنت شمار نہیں ہوگا۔ مثلا اگر پروفیسر گھر میں اپنے بچوں کو پڑھائے تو یہ محنت نہیں ہوگی کیونکہ اسے معاوضہ نہیں ملتا، اور اگر ڈاکٹر اپنے بچوں کا علاج کرے تو اسے فیس نہیں ملتی۔ اسی طرح مزدور اپنا گھر خود بنائے تو اسے کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جس میں معاوضہ نہیں ہے وہ دماغی یا جسمانی کوشش جس کے معاوضہ میں اسے زر نہیں ملتا، جس کا معاوضہ نہیں ہوتا، وہ محنت نہیں ہوتی۔ پروفیسر مارشل نے اس کی تعریف کی ہے کہ محنت سے مراد وہ دماغی یا ذہنی جد و جہد ہے
جو جزوی یا کلی طور پر کسی ایسے مقصد کے لیے کی جائے جو اس لذت سے مختلف ہو جو اس کام کرنے میں براہ راست حاصل ہو۔ پروفیسر جونز کہتے ہیں کہ محنت اس جسمانی یا ذہنی جدوجہد کا نام ہے جو تفریح تباہ کی بجائے کسی معاوضہ کی خاطر کی جائے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے ماہرین کی تعریفیں ہیں، ہم اس کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ محنت کی تعریف کے کچھ اہم نکات ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس آف لیبر۔ پہلا ہے ہیومن ایفرٹ، انسانی جدوجہد، کہ معاشیات میں محنت سے مراد انسانی جدوجہد ہے، یعنی ابھی جو ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کی ہے اس میں سے ہی اس کی کچھ اہم نکات ہم ڈرائیو کیے ہیں ہم نے، کہ پہلا پوائنٹ انسانی جدوجہد، کہ یہ انسانوں کی جدوجہد ہے محنت، اس میں حیوانات یا مشینوں کی جدوجہد شامل نہیں ہے، جسمانی ہے یا دماغی کوشش ہے، یعنی فزیکل اور فزیکل اینڈ مینٹل ایفرٹ۔ محنت میں انسان کی جسمانی و دماغی جدوجہد جو معاوضے کے لیے کی جائے وہ شامل ہے، مثلا مزدور، ڈاکٹر، پروفیسر وغیرہ کی جسمانی و دماغی کاوش محنت میں شمار ہوگی۔ اور تیسرا ہے میٹیریل ریوارڈ، یعنی مادی صلہ، محنت میں کام کا معاوضہ شامل ہوتا ہے، یعنی ہر وہ کام جو مادی صلہ کی خاطر کیا جائے، اگر مادی صلہ شامل نہیں تو وہ محنت میں شامل نہیں ہوگا۔ مثلا وکیل ذاتی مقدمہ لڑتا ہے تو یہ اس کی محنت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اس کے محنت کی کچھ خصوصیات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فیچرز آف لیبر، پہلا ہے اس میں پوائنٹ لیبر اینڈ ورکر، یعنی محنت اور اس کی مزدوری، مزدور اور محنت اور مزدور آپس میں لازم و ملزوم ہیں، محنت کو مزدور سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مزدور گھر بیٹھا ہو اور محنت کام کرے، یہ مزدور کا ذاتی وصف ہے، ذاتی صفت ہے، اس کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے۔ محنت مزدور کام کرے گا تو محنت ہوگی، ورنہ نہیں کام کرے گا تو محنت نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے سٹوریج آف لیبر، محنت کا ذخیرہ، دوسری اشیاء کی طرح ہم محنت کا ذخیرہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مزدور پورا سال گھر بیٹھا رہے اور سارے سال کی محنت سال کے آخری دن میں کر لے، یہ ممکن نہیں، اس لیے یعنی محنت کا ہم ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے ان یوزڈ لیبر، غیر استعمال شدہ محنت واپس نہیں ملتی، یعنی اگر مزدور ایک دن کام نہ کرے تو اس دن کی محنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا۔ فورتھ پوائنٹ ہے ٹرانسفریبلٹی آف لیبر، یعنی محنت کی نقل پذیری۔ سر آدم اسمتھ کے مطابق دنیا کی سب چیزوں سے مزدوروں کی نقل پذیری بہت مشکل ہے، یعنی اشیاء وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن مزدور اپنے وطن سے محبت، زبان اور رسم و رواج میں فرق کی بنا پر دوسری جگہ جانا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگلا اس کا پوائنٹ ہے محنت کی خصوصیات میں قوت سودا بازی، یعنی بارگیننگ پاور۔ محنت کا کیونکہ ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مزدور کی قوت سودا بازی کمزور ہوتی ہے، اور سرمایہ دار مزدور کی کمزور سودا بازی یعنی بارگیننگ کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے کام زیادہ لیتے ہیں اور معاوضہ یا اجرت کم دیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ورکنگ ایفیشنسی، محنت کی خصوصیات میں، یعنی استعداد کار۔ مزدوروں کی استعداد کار میں فرق ہوتا ہے، بعض تربیت یافتہ مزدور اچھی جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے کم وقت میں زیادہ کام کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس غیر تربیت یافتہ اور کمزور مزدور زیادہ وقت میں کم کام کرتے ہیں۔ سیونتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس سپلائی، یعنی مزدوروں کی سپلائی، رسد۔ مزدوروں کی رسد غیر لچکدار ہوتی ہے، فلیکسیبل نہیں ہوتی، اگر ان کی طلب بڑھ جائے تو فوری طور پر ان کی رسد نہیں بڑھائی جا سکتی، اور اگر طلب کم ہو جائے تو باقی ماندہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایٹھ پوائنٹ سیل آف لیبر، محنت کی فروخت کرتا ہے مزدور، یعنی مزدور صرف اپنی محنت فروخت کرتا ہے، نہ کہ اپنی ذات سرمایہ داروں کے حوالے کرتا ہے، اپنی ذات نہیں سرمایہ داروں کے حوالے کرتا ہے، اس لیے سرمایہ دار کو یہ حق نہیں کہ اسے کوئی اذیت دیں۔ نائنتھ اور آخری خصوصیت ہے اس کی استعداد کار اور اجرت، یعنی ورکنگ ایفیشنسی اینڈ ویجز۔ مزدور کی اجرت اور استعداد کار میں گہرا رشتہ ہے، یعنی اجرت زیادہ ہے تو اس کی استعداد کار یعنی کارکردگی زیادہ ہو جاتی ہے، ورنہ کم۔
یہ آج کے ہمارے پاس چند ٹاپک میں زمین اور محنت دو ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا عاملین پیدائش ہے سرمایہ، کیپٹل۔ عام زبان میں تو سرمایہ سے مراد نقد رقم، نقد زر یا بینک بیلنس، کارخانہ، مشینری، آلات یا دفتر کا سامان لیا جاتا ہے، لیکن اکنامکس میں سرمایہ سے مراد دولت کا وہ حصہ ہے جو مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس میں ایسی دولت شامل نہیں جو صرف ہو کر، جو استعمال ہو کر ہماری خواہشات کی تسکین کا باعث بنے اور آمدنی کا ذریعہ نہ ہو۔ مثلا ذاتی استعمال کے لیے گاڑی خریدنا سرمایہ نہیں، لیکن اگر اسے کرایہ پر چلایا جائے تو یہ سرمایہ ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سرمایہ میں صرف وہی اشیاء شامل ہوں گی جو نئی حالت میں آمدنی حاصل کرنے کے لیے خریدی جائیں۔ پرانی حالت والی اشیاء یعنی پرانی چیز خرید کر، پرانا گھر خرید کر کرائے پہ دینا، پرانی گاڑی خرید پر کرائے پہ دینا، یہ سرمایہ میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کے مختلف ماہرین نے، اکانومسٹ نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ مثلا آدم سمتھ کہتا ہے کہ سرمایہ کسی شخص کی دولت کا وہ حصہ ہے جس سے مزید آمدنی حاصل ہو۔ ایسی تھامس کہتا ہے کہ زمین کے علاوہ افراد اور اقوام کی دولت کا وہ حصہ جو مزید دولت پیدا کرنے میں مدد دے سرمایہ کہلاتا ہے۔ مارشل کہتا ہے کہ وہ تمام جمع شدہ دولت جو ایک عامل پیدائش کی حیثیت سے استعمال ہو سرمایہ کہلاتی ہے۔ ریکارڈو کہتا ہے سرمایہ کسی ملک کی دولت کا وہ حصہ ہے جو پیدائش دولت کی غرض سے صرف کیا جائے، اور چیپمین کہتا ہے سرمایہ سے مراد وہ قوت ہے جو آمدنی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سرمایہ کی کچھ خصوصیات ہیں کہ تیسرا عامل پیدائش ہے اور بڑا امپورٹنٹ عامل پیدائش ہے جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا پہلی خصوصیت ہے سرمایہ کی کہ دولت کا حصہ ہے۔ سرمایہ دولت کا ایک حصہ، اور دولت کسی ایک فرد یا افراد یا اقوام میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ مزید آمدنی، ایڈیشنل انکم، سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہے جو مزید آمدنی پیدا کرنے کے کام آئے۔ مثلا ایک شخص کے پاس فرض کریں 5 لاکھ روپے ہیں، وہ ان میں سے 4 لاکھ روپے کاروبار میں لگا دیتا ہے اور باقی 1 لاکھ روپیہ وہ گھر میں رکھ دیتا ہے، تو اس میں سرمایہ 4 لاکھ ہوگا کیونکہ اس سے مزید آمدنی کی توقع ہے، اور 1 لاکھ جو گھر میں بیکار پڑا ہے وہ دولت ہوگا، وہ سرمایہ نہیں ہوگا۔ اشیاء کی حالت، گوڈز کنڈیشن، نیکسٹ اس کی جو فیچر ہے سرمایہ کی، سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہوتا ہے جیسے ہم ڈیفینیشن میں پہلے پڑھ چکے، جس سے مزید آمدنی حاصل کرنے کے لیے اشیاء بالکل نئی حالت میں خریدی جائیں۔ اگر اشیاء پرانی حالت میں خریدی جائیں گی تو وہ سرمایہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے صرف اشیاء کی ملکیت تبدیل ہوگی اور ملک کی دولت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس چوتھا عامل پیدائش، عاملین پیدائش میں چوتھا تنظیم یا آجر یا مالک، آرگنائزیشن، آرگنائزر یا اونر بھی کہہ سکتے ہیں۔ زمین، محنت اور سرمایہ کو اکٹھا کرنے کے بعد انہیں پیدائش کے کام پر لگانے کے لیے ایک مزید عامل کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم ناظم یا آجر کہتے ہیں۔ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو زمین، محنت اور سرمایہ کی مشترکہ خدمات سے اشیاء پیدا کرنے کا انتظام کرتا ہے، یعنی خام مال خرید کر اشیاء کی پیدائش کا عمل کرتا ہے اور کاروبار کا نفع نقصان برداشت کرتا ہے۔ اس آجر یا ناظم کے عمل یا کام کو تنظیم کہا جاتا ہے۔ آجر کی ذمہ داریوں میں کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے پلاننگ، زمین کا حصول، محنت کا لگانا، سرمایہ جمع کرنا اور ہر عامل پیدائش کو اس کی استعداد کار کے مطابق معاوضہ ادا کرنا ہے۔ اس کی چند تعریفیں ہیں، مختلف ماہرین نے کی ہیں۔ مثلا فیون کہتا ہے کہ ایسا فرد یا افراد جو زمین، محنت اور سرمایہ میں منظم رابطہ قائم کرے اور فیصلہ کرے کہ ہر عامل پیدائش کی کتنی مقدار لگائی جائے اور ان کی مدد سے کون سی چیز پیدا کی جائے۔ ایک اور ماہر معاشیات کہتے ہیں آجر کاروبار کے جہاز کا کپتان ہوتا ہے، کیپٹن آف دا شپ۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس جہاز کو سمندر کی موجوں اور طوفان سے بچاتا ہوا کامیابی کے ساحل تک سلامتی سے لے آئے۔ اب آجر کے ہمارے پاس کیا کیا فرائض ہیں تنظیم میں؟ آجر کے فرائض چند ایک آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کاروبار کا آغاز کرنا، کومنسمنٹ آف بزنس۔ آجر کاروبار کا انتخاب کرتا ہے، مناسب جگہ تلاش کرتا ہے
اور کاروبار کے تمام مراحل کو مکمل کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کمبینیشن آف فیکٹرز آف پروڈکشن، عاملین پیدائش کا اشتراک۔ آجر سرمایہ مہیا کرتا ہے اور زمین اور محنت کے مناسب اشتراک سے پیداوار کا عمل کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عاملین پیدائش کا یکجا کرنا، ٹو کمبائن فیکٹرز آف پروڈکشن۔ عاملین پیدائش کو یکجا کرنے کی ذمہ داری بھی آجر کی ہوتی ہے، ان کو یکجا کر کے پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے، اور یہ شروع کرنا، عاملین پیدائش کو اکٹھا کرنا، یہ آجر کا ہی کام ہے، یعنی تاجر کا کام ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اسکیل آف پروڈکشن، واسٹ اسکیل آف پروڈکشن، یعنی وسیع پیمانے پیدائش۔ وسیع پیمانہ پر کاروبار کو کامیابی سے چلانے کے لیے آجر انسانی نفسیات اور کاروباری فراست کو بروئے کار لا کر اپنی قوت فکر و عمل سے کٹھن ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر کاروبار کی نگرانی، یعنی سپرویژن آف بزنس۔ کاروبار کی نگرانی یعنی مزدوروں کی پابندی وقت، پیداوار کی بہتری پر کڑی نظر رکھنا اور خیال رکھنا کہ اس کے سرمایہ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی آجر کے فرائض میں شامل ہے۔ اگلے آجر کے فرائض میں شامل ہے جی معاوضوں کی تقسیم، یعنی ڈویژن آف ریوارڈز۔ یہ بھی آجر کا فرض ہے کہ وہ زمین والے کو لگان، مزدور کو اجرت، سرمایہ پر سود ادا کرتا ہے، اور جو باقی بچ جائے، سارے عاملین پیدائش کو ادا کرنے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کا وہ اپنا منافع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایڈورٹیزمنٹ، نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ اس کا ایڈورٹیزمنٹ، یعنی آجر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وسیع مارکیٹ میں اشیاء کو بیچنے کے لیے تشہیر کرے۔ یہ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، رسالوں، میگزین میں اشتہارات دے اور اپنی پروڈکٹ کی سیل میں اضافہ کرے۔ اور اشیاء کی فروخت ہے نیکسٹ، سیل آف گڈس، اشیاء کو مناسب قیمت پر فروخت کرنا اور نئی منڈیاں تلاش کرنا بھی آجر ہی کی ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہے۔ جدت و اختراع، ماڈرنائزیشن اینڈ انوینشن، آجر کہتا ہے یہ بھی آجر کے فرائض میں شامل ہے۔ آجر اشیاء بنانے کے لیے نئے نئے طریقے دریافت کرتا ہے تاکہ مصارف پیدائش کم ہو جائیں اور منافع بڑھ جائے۔ کام کی تقسیم بھی یہی کرتا ہے، یعنی ڈویژن آف ورک، کام کو مناسب طریقہ سے متعلقہ افراد میں تقسیم کرنا بھی آجر کی ذمہ داری ہے، اور یہ فیصلہ مزدوروں کے تجربہ، تعلیم و تربیت اور ذہنی مہارت کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہم نے آج 4 عاملین پیدائش کے بارے میں ڈسکشن کی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ 4 عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہو، یعنی زمین اگر نہیں ہے تو محنت، سرمایہ، تنظیم کچھ بھی نہیں، بیکار ہے۔ اور اگر زمین ہے، محنت نہیں ہے، زمین بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، آجر بھی ہے، لیکن محنت یعنی مزدور نہیں ہے، تو پھر بھی فیکٹریاں نہیں چل سکتی، کھیتی باڑی بھی نہیں ہو سکتی، باغ بھی نہیں تیار ہو سکتے، دکانداریاں بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جہاں افراد کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے، گھر بھی نہیں بن سکتے، کنسٹرکشن کا کام بھی نہیں ہو سکتا، مشینوں کی دیکھ بھال کا کام بھی نہیں ہو سکتا، مشینوں پر پروڈکشن بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر مزدور نہیں ہے تو پھر بھی تینوں بیکار ہیں، یعنی زمین نہیں ہے پھر بھی بیکار، تینوں بیکار، محنت، سرمایہ، تنظیم بیکار۔ اور اگر مزدور ہے لیکن آپ کے پاس مزدور نہیں ہے، زمین بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، آجر بھی ہے، تو پھر بھی بیکار۔ اور اگر زمین بھی ہے، محنت بھی ہے، لیکن سرمایہ نہیں، آجر بھی ہے، زمین بھی ہے، محنت بھی ہے، آرگنائزیشن، منتظم، آجر، مالک بھی ہے، لیکن سرمایہ نہیں ہے، جب پیسہ نہیں ہوگا تو پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تینوں چیزیں پہلے والی ہیں، یعنی زمین بھی ہے، محنت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، لیکن منتظم، آجر، پیسہ لگانے والا، انتظام کرنے والا، مینج کرنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ چاروں عاملین پیدائش لازم و ملزوم ہیں، ایک بھی مس ہو جائے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جناب والا، آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو، تھینکس یو، اللہ حافظ۔